بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک معذور کا حج بیت اللہ کا سفر۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا اور اتنی گرمی تھی کہ پرندے بھی پیڑوں کے سائے میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ سورج آگ برسا رہا تھا، کوئی جاندار باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی ضروری کام سے باہر نکلنا پڑ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو دونوں پیروں سے محتاج ہے، وہ اپنے کولہوں کے بل زمین کے اوپر گھسٹتا آ رہا ہے۔ میں حیران ہوا، جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ گرمی کی وجہ سے لال ہو چکا تھا اور اس کے کپڑے پسینے سے تر ہو چکے تھے۔ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، تعارف ہوا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم میرے گھر کے اندر تھوڑا آرام کر لو، جب گرمی ذرا کم ہوگی عصر کے وقت تو پھر چل پڑنا۔ وہ کہنے لگا کہ مالک بن دینار، آپ تو پاؤں کے بل چلتے ہو، سفر جلدی طے ہوتا ہے، میں تو کولہوں کے بل گھسٹ کر چل رہا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر لمبا ہے، مجھے وقت زیادہ لگ جائے اور کہیں حج کے دن ہی نہ نکل جائیں، اس لیے میں راستے میں رک نہیں رہا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، تم رک جاؤ، ہم سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، تم بجائے پیدل جانے کے سواری پر سوار ہو کر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا تو اس نوجوان نے غصے کی نظر سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا مالک دینار، میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، آج پتہ چلا کہ تم عقل سے بالکل کورے ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ عرض کیا کہ تم بتاؤ کہ اگر کسی غلام نے اپنے مالک کا ظلم کیا ہو، نافرمانی کی ہو اور پھر وہ سوچے کہ اپنے مالک کو منانے کے لیے جاؤں، اب بتاؤ اس غلام کو سوار ہو کر جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل؟ اپنے مالک کی خدمت میں تو عاجزی کے ساتھ پیش ہونا اچھا لگتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات نے حیران کر دیا۔ خیر وہ تو چلا گیا اور میں بات بھول گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی سال حج کیا اور جب میں شیطان کو کنکریاں مار کر واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مجمع جمع ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے ایک نوجوان ہے، دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کی دعائیں ایسے عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں کہ لوگ کھڑے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیکھنے دو۔ راستہ لیا، جب دیکھا کہ تو وہی نوجوان دعائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تیری مہربانی شامل حال ہو جائے۔ میں نے تیرے گھر کا طواف کیا، حجر اسود کو بھی بوسہ دیا، میں نے مقام ابراہیم پر بھی سجدے کیے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعائیں مانگی، اللہ وقوف عرفات میں بھی حاضر ہوا، مزدلفہ میں بھی حاضر ہوا۔ اے مالک، میں نے شیطان کو بھی کنکریاں مار کر اپنی دشمنی کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، سب گنجائش والے لوگ کھڑے ہیں، یہ جائیں گے اور جانوروں کو قربان کریں گے، اور مالک تو جانتا ہے کہ میرے پاس تو احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ اور نہیں۔ اے اللہ آج میں اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک میری اس قربانی کو قبول کر لیجئے۔ کہتے ہیں مجمع کے سامنے اس نے یہ بات کہی اور کلمہ پڑھ کر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے چاہنے والے ایسے بھی گزرے ہیں، اللہ کی محبت میں جان دینے والے اور اللہ کے نام پر جان دینے والے۔ اللہ اکبر۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ عادت پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔